السلام علیکم ویورز، احمد رضا کا دلہ فارم کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمت، اپنا کرم، اپنا فضل عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی تو دوستو، جیسا کہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں احمد رضا کا دلہ فارم ہے، احمد رضا آپ کی خدمت میں حاضر ایک نئے ولاگ کے لیے، ایک نئی ویڈیو کے لیے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری وقتاً ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دوستوں سے شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ جی تو دوستو، جیسا کہ آپ ریویو کر رہے ہیں سمبا لارا کا، ماشاءاللہ آپ کافی دنوں بعد آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں۔ صبح تقریباً 11 بجے کا ٹائم ہے، تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے یہ پٹھے کھاتے ہوئے ابھی سٹارٹ ہی ہوا ہے۔ یہ نیچے پڑے ہوئے ہیں، میں پٹھوں میں سے دو آدھا کاٹ کے تو ان کو دیتا ہوں، پھر یہ گراتے نہیں ہیں زیادہ۔ اور ماشاءاللہ ہمارے جانور ایسے ہیں کہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیدھی بات ہے کہ پٹھوں کو ویسٹ بہت کرتے ہیں، مگر ہمارے جو جانور ہیں نا وہ ویسٹ نہیں کرتے، وہ نیچے سے جو گرا ہوتا ہے نا وہ بھی اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ نیچے صاف جگہ ہوتی ہے تو وہ چن لیتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم اس کی صفائی کرتے ہیں اپنے واڑے کی تو پٹھے اتنے نہیں نظر آتے، یہ جہاں کہیں پہ ان کو نظر آتا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ ابھی سٹارٹ کیا ہے، رات کے تقریباً 5:30 بجے کا ہم نے ان کو ونڈا ڈالا ہوا ہے۔ تو ونڈا جو ہے نا وہ کھایا انہوں نے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر کیا دینا ہوتا ہے، 2 ٹائم ہی کھانا ان کو دیتے ہیں۔ تو اب یہ تقریباً 6 کلو لوسن آیا، ٹھیک ہے، 3 کلو، تو اب یہ بھرپور طریقے سے کھائیں گے۔ آج کل لوسن کا ریٹ پوچھنا چاہیں تو لوسن کا ریٹ اس ٹائم 30 روپے ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو 30 روپے لوسن ہوا تو بس اس ٹائم تھوڑا سا مناسب ہے۔ عید پہ تو ماشاءاللہ 50-60 روپے ریٹ چلا گیا تھا، تو ان دنوں بھی میں نے بس گزارا ہی کیا۔ تو اب ہم جتنی دیر یہ ماشاءاللہ ریٹ نیچے رہے گا اتنی دیر اور کھلاتے رہیں گے۔ جب ریٹ اور اوپر چلے جائے گا، ٹھیک ہے، پھر ہمارا دونوں ٹائم ونڈا آ جائے گا۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ شام 5-6 بجے کا جو خوراک کھائی ہوتی ہے نا، تو ساری رات یہ چگالی کر کے یہ سارا ماشاءاللہ ہضم کر کے تو بالکل پیٹ سے فری ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس ٹائم جب آتے ہیں تو ماشاءاللہ ڈالتے ہیں تو ماشاءاللہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پراپر طریقہ کار ہے جانوروں کو رکھنے کا، جانور کو سنبھالنے کا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کیا نام ہے اس کا، پراپر جانور جو نا ہاضمہ پورا صحیح رہتا ہے، اور جب کھائے پہ کھائے چیز سامنے پڑی رہے اور جانور کھائے نا، اس سے بھی یہی ہوتا ہے کہ جانور جو ہے نا وہ ہاضمہ اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں موسم آج بہت ہی خوبصورت ہے۔ اوپر بیٹھے ہیں تسلی سے، گرمی کی شدت اتنی نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ہے۔ بارش کی آمد ہے، بس بارش میں ہمیں یہ ٹینشن پڑ جائے گی کہ بارش میں ان کو سنبھالنا کیسے ہے، کیونکہ ہماری کچی چھتیں ہیں تو وہ اس لیے تھوڑی سی پرابلم آ سکتی ہے۔ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ انتظام کریں۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی، سال کا تقریباً ہو چکا ہے، دانت اس نے توڑ لیے ہوئے ہیں، سال سے اوپر کا ہو چکا ہے، دانت اس نے توڑ لیے ہوئے ہیں۔ اس کی ہائٹ ہے جی ماشاءاللہ کچھ 32-34 انچ، اور لینتھ اس کی تقریباً کچھ 41-43 40 سے اوپر ہی ہے، نیچے نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہماری لارا ہے وہ ابھی تھوڑا سا کمزور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسکلی وجہ یہ ہوتی ہے ان جانوروں کی، جو جانور 3 جانور تھے، 3 جانوروں میں اس کو یہ ہوتا تھا کہ اس کو ٹکر پڑتی تھی، بڑی نے مار دی، چھوٹے نے مار دی تو وہ پیچھے ہو گئی۔ اس وجہ سے جب جانور کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے نا تو وہ خوراک کم لیتا ہے، ادھر جا ادھر جا، ایسے بہانے سے ادھر لیفٹ رائٹ ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، ایک اس کو بری عادت یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے نا کبھی ادھر
سے کھا کبھی ادھر سے کھا، تو اس وجہ سے ایسا جانور جو ہے نا وہ بھوکا رہ جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اس کی ماں سونیا وہ بھی صحیح کھاتی تھی، سمبا بھی ٹکا کے کھاتا ہے، سر رکھ کے کھاتا ہے، اور یہ جو ہے نا کبھی ادھر آتی کبھی ادھر آتی ہے۔ تو اس چیز سے بھی جانور جو ہے نا عادت ہو جاتی ہے بچپن سے، تو یہ چیز اس وجہ سے جانور جو ہے نا بھوکا رہ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب یہ پریگننٹ ہوگی اس کو آہستہ آہستہ خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ میں نے زور زبردستی کھانا ہے۔ ابھی تو لڑکپن ہے نا، ابھی تو کوئی اتنا عقل نہیں کام کرتی۔ جب یہ میچور ہو جائے گی تو پھر اس سے پتہ جو مرضی آئے، میں بھی طاقتور ہوں، تو صحیح طریقے سے کھانا شروع کر دیں۔ تو ماشاءاللہ یہ آپ کھاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، موسم ماشاءاللہ کافی اچھا۔ تو آج کی اپڈیٹ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے جانوروں کو خوراک جو ہے نا بڑی مناسب رکھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے سالوں سال جانور لے کے چلنے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کہ بہت بڑا وزن کرنا۔ انہی جانوروں کو اگر ہم ڈبل خوراک کر دیں نا ان کو، اب یہ 6 کلو لوسن ہے، ٹھیک ہے، یہ میں اگر ڈبل بھی کروں نا تو میرا جانور 5 کلو لوسن نہیں کھائے گا، اکیلا سمبا اتنا نہیں کھائے گا۔ تو وجہ پتہ کیا ہے، ہم نے جانور رکھے ہوئے ہیں، ہم نے سالوں سال رکھنے ہیں۔ کیا پتہ اس کو 3 سال رکھنا ہے، کیا پتہ اس کو 2 سال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیا پتہ کہ شاید 5 سال، کیونکہ پچھلا جانور ہم نے 5 سال پالا تھا، لاکھا لوریا۔ تو اس وجہ سے ہم نے مناسب سی خوراک رکھی ہوتی ہے تاکہ جانور جو ہے نا، ایک تو اس کا ہاضمہ ٹھیک رہے، ایک اس کو انرجی پوری رہے، ٹھیک ہے، ایک اس کو مثال کے جینے کے لیے کھانا، کھانے کے لیے جینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو سال جانور رکھتے ہیں ان کی مرضی، جو قربانی کے لیے پالتے ہیں ان کی مرضی کہ وہ جو مرضی کھلا دیں۔ اب بہت سے لوگ ہیں کہ جو صبح اٹھتے ہی ان کو دہی کا پورا کنڈا کھلاتے ہیں، وہ بھی لوگ ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ یا تو ہم نے شو آف کرنا ہے، اس طرح جینے کے لیے جو کھانا ہے اس کی ترتیب یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے آرٹسٹ نے نکال دی ہے۔ تو آہستہ آہستہ بڑھتے پھولتے آپ ڈیلی بیسس پہ ہمارا ولاگ دیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ دیکھے جائیں گے۔ بیسیکلی ہمارا ایک رزم ہے کہ جانور، پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ جانور اوکھا نہ ہوئے، جانور ان نہ کھائے جنہ وہ کو ہضم ہویا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے جانور جو ہے نا وہ اتنا میں کھلاتا ہوں جتنا اس میں پیٹ بھر کے کھلاتا ہوں، یہ نہیں کہ پیٹ نہیں بھرتا، ٹھیک ہے، پیٹ بھر کے کھلاتے ہیں، مگر عادت جو ہے نا وہ اگر ان کو میں زیادہ بھی ڈال دوں نا تو یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان کی ایسی عادت بن گئی، شروع سے عادت کی بات ہے نا۔ تو یہ چیز ہے کہ ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ابھی کھانا شروع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا ختم ہو جاتا ہے، نیچے سے اٹھا کے اور ڈال دیتے ہیں۔ اب ان کو یہ ڈالنا ہے، شام کو تقریباً 1.25 کلو کے قریب سمبا کو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو سونیا ہے اس کو ہے لارا ہے، اس کو تقریباً ½ کلو۔ ہم بیڑوں کو زیادہ نہیں کھلاتے، بیڑوں کو زیادہ کھلا کے فائدہ کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ان میں چربی بنتی ہے، ان کے اندر کے نظام کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے، تو ان کو موٹا نہیں کرنا ہوتا۔ تو ہم نے شروع سے ہی سونیا کو بھی، یقین کریں کہ کتنی بڑی سونیا ہوگی تھی، ہم نے ان کو ½ کلو سے اوپر میں نہیں دیا، ½ کلو منڈا دیا، 3 کلو لوسن دیا، وہ کھاتی رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ جب وہ ذبح کی تو اس کا تقریباً 100 کلو وزن تھا اور 50 kg اس کا گوشت تھا۔ تو ماشاءاللہ یہ طریقہ کار ہے ہمارا۔ جو فیمیل ہیں ان کو وہ مناسب ہم خوراک کھلاتے ہیں، اور تھوڑی سی زیادہ ان کو میل کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح ہماری روٹین ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ روٹین پہ جانور چل رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ جانور ابھی 1 سال کا ہوا ہے، سال نہیں 15 مہینے کا ہوا ہے۔ جیسے ہی انشاءاللہ جائے گا 2 سال کے قریب تو آپ انشاءاللہ شکل صورت اور ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، بشرطِ زندگی ان کی اللہ تعالیٰ حیاتی کرے۔ تو یہ آپ کے سامنے واڑا بالکل ویلا ہے۔ تو ماشاءاللہ اب نظام بھی، کاروباری نظام بھی بڑے پریشان ہوئے ہیں کہ کاروبار بھی اتنا خاص نہیں ہے اس ٹائم۔ جانوروں کا، بچوں کا بھی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی سلو کام ہوا ہوا ہے۔ جو پچھلے سال 5-6 سال لگے ہیں ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے لگے ہیں۔ تو اب یہاں تک کہ بڑے بہترین ماشاءاللہ کام چلتا رہا، مگر اس بار جو ہے نا منڈی تیز ہونے کی وجہ سے جانور جو ہے نا وہ
काम इतना नहीं है, और ज़्यादातर इंटरेस्ट लोग भी नहीं ले रहे कि लोगों को नुकसान भी बहुत हुआ आगे कंटिन्यू करने से। तो इस वजह से कस्टमर मार्केट में कम है, टामा सा कस्टमर है। तो अब जानवर जो है ना वो इसी तरह मामला चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला खैर करे। हमारा ये है कि अब जोड़ा है, शुरू से हमने जोड़ा ही रखा था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाए थे। अल्लाह ताला तौफीक देगा तो फिर इंशाल्लाह हम जानवरों को और बढ़ाएंगे। थोड़ा सा कारोबार भी साथ साथ सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर इनका शौक़ भी करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश तो है कि 4-6 जानवर जो ना हम रखें। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करे। ये माशाल्लाह भरपूर तरीके से खा पी रहे हैं। तो ये चीज़ है कि जानवर जो खुश होकर खाए वो उसको देना चाहिए। हमने अपने जानवरों को हर किस्म की आदत डाली है। अगर लूसन नहीं मिला तो हमने वंडा डाल दिया, अगर वंडा नहीं है तो हमने कुछ और डाल दिया। जानवर को भूखा नहीं रखना, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करे जानवर को अच्छे तरीके से हर चीज़ वो खिलानी है जो ताकत रखती हो, जिसमें एनर्जी पूरी हो। इस चीज़ में एनर्जी नहीं, वो खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं। इंशाअल्लाह मैंने एक समझे कि बहुत ही कम दिया, और लूसन या दिया तो या लूसन नहीं है तो फिर वो दिया क्या नाम है, दाना वगैरह दिया। तो बहुत से लोग दाने से परहेज़ करते हैं, दाना जी कॉस्टली है, ये है वो है। दाना कोई कॉस्टली नहीं है। इंशाल्लाह आप अपना वंडा जो बनाएंगे वो भरपूर तरीके से अच्छे तरीके से जानवर खाएगा भी, और किसी किस्म की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह जानवर दाने से बनता है, पट्ठों से इतना नहीं बनता, दाने से बनता है। पट्ठों से तो ये फितरत है जानवर की, वो हरा खाता है उसको हरा देना, वो आदत है हम लोगों की कि जानवर को हरा भी देना चाहिए, ठीक है। और मेरी सोच है कि जितनी देर ये सस्ती चीज़ है उतनी देर ये खाए, ठीक है। अगर कॉस्ट से ऊपर चला गया तो फिर इंशाल्लाह ताला और तरीके बड़े हैं, और बड़ी चीज़ें बंदे के खिलाने वाली हैं, वो जैसे वंडा वगैरह। तो वंडे में जो हम डाल रहे हैं वो एनर्जी पूरी कर रहे हैं, उसमें हर चीज़ें मिनरल वगैरह हर चीज़ डालते हैं ताकि जानवर ना पूरी तरीके से उसका वजूद भी बढ़े। फैट भी डालते हैं, बाज़ लोग ईस्ट डालते हैं ताकि जानवर और हाजमा उसका ठीक हो। तो मैं ईस्ट नहीं डालता, मैं फ़ैट डालता हूँ थोड़ी, वो भी बहुत थोड़ी। कहने का मकसद है हमने अपने जानवरों को औखा नहीं करना, हमने अपने जानवरों को इस किस्म की प्रॉब्लम में नहीं लाना ताकि जानवर बैठा और सांस उसका परेशान गर्मी में हाँफता हो। हमारे जानवर गर्मी में हाँफते नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र है, अभी भी वैसे छोटे हैं। जैसे ये उम्र बढ़ेगी फिर ये हाँपेंगे, जब इनका आहिस्ता आहिस्ता वज़न भी बढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये मामला सेट होंगे। तो माशाल्लाह इसका वज़न भी आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ ये जानवर का कितना वज़न है। इंशाल्लाह वो भी जल्द आपको करके बताएंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, दुआओं में याद रखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वक्त वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।